وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن واللہ سمیع علیم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا. والقواعد اور بیٹھ جانے والیاں. بیٹھ جانے والیاں کیا مطلب ہے؟ قاعدتن کی جمع ہے القواعد. قاعدہ کا مطلب بیٹھنے والی عورت، بیٹھ جانے والی. القواعد اس کی جمع ہے. مراد کیا ہے؟ مراد ہے بوڑھی عورتیں. والقواعد سے مراد یعنی چونکہ بوڑھی ہو جاتی ہیں تو ان کا اب چلنا پھرنا کم ہو جاتا ہے، وہ زیادہ تر جو ہے نا گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، تو اسی لیے ان کو القواعد کہا. والقواعد اور بیٹھ جانے والیاں یعنی بوڑھیاں، من النساء عورتوں میں سے، اللاتی وہ جو لا یرجون نکاح امید نہیں رکھتی ہیں نکاح کی، یعنی جو بوڑھی عورتیں ہیں، عمر رسیدہ عورتیں ہیں کہ جو نکاح کے امیدوار نہیں ہیں، نکاح میں دلچسپی نہیں رکھتی ہیں. اس سے مراد کون ہے؟ یعنی وہ عورتیں کہ جن کا حیض بند ہو گیا اور ان کے بچے تولیدی صلاحیت ختم ہو گئی. تو عام طور سے اس عمر میں عورت کی مرد کی طرف جو دلچسپی اور شہوت ہوتی ہے وہ پوری زیادہ گھٹ جاتی ہے یا ختم ہو جاتی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں کے لیے چھوٹ دی جو آگے آ رہی. والقواعد من النساء اور بیٹھ جانے والیاں یعنی بوڑھی عورتیں، من النساء عورتوں میں سے، اللاتی لا یرجون نکاحا وہ جو امید نہیں رکھتی نکاح کی، یعنی نہ وہ نکاح مردوں میں دلچسپی لیتی ہیں اور نہ نکاح کی خواہش مند ہیں، نہ دوسرے ان کے اندر دلچسپی لیتے ہیں. تو یہ القواعد. فلیس علیہن جناح تو نہیں ہے ان پر یعنی ان عورتوں پر جناح کوئی گناہ، ان یضعن ثیابہن کہ وہ اتار رکھیں، ثیابہن اپنے کپڑے. اب یہاں پر اپنے کپڑے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اب ایسی عورتوں پر گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کپڑے اتار کر رکھیں. مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اپنے جو بدن کو ڈھانپنے والے جو مین کپڑے ہیں ان کے علاوہ جو کپڑے ہیں یعنی حجاب والے کپڑے، اپنے حجاب کو جیسے جو ایکسٹرا کپڑوں کے اوپر چادر پہنتی ہیں اور اس کے اوپر سے جلباب پہنتی ہیں، برقع وغیرہ، یہ جو حجاب جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے پہلے دیا ہے تو فرمایا اس سے مستثنا کیا ان بوڑھی عورتوں کو جو نکاح کی خواہش مند نہیں ہیں، ان کا ابھی کیا ہو گیا، وہ بیٹھ چکی ہیں. ایسی عورتوں کو چونکہ ان میں مردوں سے دلچسپی نہیں ہوتی ہے اور مردوں کو بھی ان میں دلچسپی نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رخصت دی کہ وہ اگر چاہیں تو وہ اپنا حجاب اتار کر رکھ سکتی ہیں، بغیر حجاب کے لوگوں کے سامنے آ سکتی ہیں. یہ مطلب فلیس علیہن جناح تو ان ایسی عورتوں پر کوئی حرج نہیں ہے ان یضعن ثیابہن کہ وہ اتار رکھیں اپنے کپڑے، یعنی مراد حجاب کے کپڑے، حجاب والے کپڑے، جلباب، برقع، نقاب وغیرہ جو ہیں، اس غیر متبرجات بزینہ نہ ظاہر کرتے ہوئے، غیر متبرجات نہ ظاہر کرتے ہوئے، بزینہ زینت. پھر بھی اللہ نے یہ شرط لگائی کہ ان کے اوپر بھی ان کو اللہ نے یہ چھوٹ دی کہ یہ بغیر حجاب اور نقاب کے یہ دوسروں کے سامنے آ سکتی ہیں بوڑھی عورتیں، لیکن ان کے لیے بھی شرط لگائی کہ لیکن وہ اپنی زینت کو ظاہر جان بوجھ کر ظاہر نہ کریں، نہ ظاہر کرتے ہوئے زینت کو، یعنی اپنے زیورات سے لدی پھدی مختلف قسم کے جو ہے، جیسے بعض عورتیں ہوتی ہیں عمر رسیدہ ہو کر بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے نا بننے ٹھننے اور جو ہے نا خوب خوبصورت دکھانے کی، بعض عورتیں ایسی طبیعت کی ہوتی ہیں
تو اس سے منع کیا گیا کہ اگر وہ بغیر حجاب کے لوگوں کے سامنے آنے کی چھوٹ اور ان کو رخصت حاصل ہے ان عمر والی عورتوں کو، لیکن بن ٹھن کر لوگوں کے سامنے نہ آئیں، غیر متعار ان کو اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، غیر متبرجات بزینہ، نہ ظاہر کرتے ہوئے زینت کو۔ اب ذرا سا بس اس میں ذرا غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں، بوڑھی عورتوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ جو ہے بغیر حجاب کے، عبایا کے، بغیر جو ہے نا برقعے کے آ سکتی ہیں لیکن اپنی زینت ظاہر نہ کریں۔ اب یہ بوڑھی عورتوں کے بارے میں بھی اللہ نے یہ شرط لگائی۔ اب آپ آج کے دور میں دیکھیں، اللہ ہدایت دے جو ہے نا مسلمان خواتین کو، جو دیکھا دیکھی کافروں کی نقالی کرتے ہوئے نوجوان ہو کر زمینہ بن ٹھن کے خوب اپنی زیب و زینت میں وہ باہر نکلتی ہیں کھلے عام اور دعوت نظارہ دیتی ہیں، یہ کس قدر جو ہے قبیح اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ غیر متبرجات بزینہ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور یہ کہ وہ بچی رہیں، ان یستعففن، اور یہ کہ وہ بچی رہیں یعنی حجاب اتارنے سے، خیر لہن، بہتر ہے ان کے لیے۔ پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا، ان کو اجازت تو دی، ان کو رخصت تو دی کہ یہ بوڑھی عورتیں چونکہ وہ بیٹھ چکی ہیں، وہ بغیر حجاب اور بغیر نقاب کے باہر نکل سکتی ہیں، مردوں کے سامنے آ سکتی ہیں، ہاں، کیونکہ جو ہے وہ اب نکاح کی خواہش مند نہیں ہے، نہ دوسرے ان سے نکاح کے خواہش مند ہیں، ان کی دلچسپی مردوں میں ختم ہو چکی، مردوں کی دلچسپی ان میں ختم ہو چکی، تو اس لیے ان کو رخصت دی۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر وہ اپنے حجاب نہ اتاریں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ حجاب کے ساتھ نکلیں، حجاب اور نقاب کے ساتھ نکلیں، تو یہی چیز ان کے لیے زیادہ بہتر اور افضل ہے، زیادہ بہتر اور افضل ہے، اگرچہ کہ انہیں اجازت اور رخصت حاصل ہے کہ وہ بغیر حجاب کے بھی نکل سکتی ہیں۔ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور یہ کہ وہ بچی رہیں یعنی حجاب اتارنے سے بچی رہیں، اور یہ کہ وہ بچی رہیں یعنی حجاب اتارنے سے، خیر لہن، وہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔